ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا والشفيع ذنوبنا مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا أحكم الحاكمين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. عزاداران ابو عبداللہ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام، عشرہ مجالس کی دوسری مجلس میں ہم آپ کے سامنے عقیدے اور عمل کے عنوان پر معروضات لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ اس سے قبل کی مجلس میں تمہیداً کچھ باتیں عرض کی تھیں۔ دنیا کے تمام مذاہب ان دو اصولوں پر استوار ہیں، ایک اصل کا نام ہے عقیدہ اور دوسری اصل کا نام ہے عمل۔ اس میں عقیدہ جو ہے وہ بنیاد ہے، وہ اساس ہے، اور اس پر جو عمارت بنتی ہے اور جو نظر آتی ہے اسے عمل کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، ایک دوسرے کی شرط ہیں۔ عقیدہ ہو اور عمل نہ ہو یہ ممکن نہیں ہے، عمل ہو اور اس کی پشت پر کوئی عقیدہ نہ ہو یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ ہر انسان اس دنیا میں جب سن بلوغ کو پہنچتا ہے، شعور حاصل کرتا ہے، ادراک حاصل کرتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اپنی جہالت کو علم کے ذریعے، انفارمیشن کے ذریعے دور کرتا ہے، تو اس کے اندر کچھ کانسیپٹس ڈیولپ ہوتے ہیں۔ بعض وہ کانسیپٹس ہیں کہ جو اے پرائری ہیں، یعنی وہ شروع سے اس کے اندر موجود ہیں، جسے وہ تجربات کے ذریعے جانتا ہے اور پہچان لیتا ہے۔ بعض وہ ہیں کہ جہاں وہ خود بناتا ہے، عقیدوں کو حاصل کرتا ہے، خود اپنے کانسیپٹس ڈیولپ کرتا ہے، اپنی تھنکنگ ڈیولپ کرتا ہے، اور جس چیز کے بارے میں اس کا بلیف، اس کا یقین، اس کا اعتقاد، اس کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، اسی اعتبار سے وہ عمل میں آگے بڑھتا ہے۔ اسلام جو عقیدے اور عمل کے اس کانفلوئنس کو، اس امتزاج کو عدل کی بنیاد پر دیکھتا ہے کہ نہ فقط عقیدہ کہ بس اور بس عقائد پر توجہ ہو، بس اور بس بلیفز پر منحصر ہو، انسان صرف اور صرف اپنے عقیدے ہی کو درست کرتا رہے، اپنے اصول ہی کو ٹھیک کرتا رہے، عمل سے اسے کوئی سروکار نہ ہو، عمل سے اسے کوئی مطلب نہ ہو، جو وہ مانتا ہے اس کو ریفلیکٹ ہی نہ کرے، یعنی وہ عمل کی عمارت کو چاہے بنائے یا نہ بنائے لیکن صرف اور صرف اس کے پاس اساس ہو، بنیاد ہو تو کافی ہے۔ نہ اسلام اس طرح کی آئیڈیالوجی اور اس طرح کے کانسیپٹ اور عقیدے کا قائل ہے، اور نہ اسلام تفرید کا شکار ہے کہ عمل کرتے چلے جاؤ، اس کے پشت پر عقیدہ ہو یا نہ ہو، یا الٹا سیدھا ہو، کمزور ہو، جیسا بھی عقیدہ ہو اس کی ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے، بس عمل جو ہے وہ کرتے چلے جاؤ۔ یعنی یہ کہ اگر ہم نے نماز پڑھنے کو کہا ہے تو نماز پڑھتے رہو، یہ مت دیکھو کہ نماز کس کے لیے پڑھ رہے ہو، نماز
میں خضوع ہے، خشوع ہے، نماز کی جو شرائط ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں، اللہ کو رب مان کر، خالق مان کر، لائق سجدہ مان کر، اہل اس کو اس بنیاد پر سجدہ کرنا کہ وہ اہل ہے اس کا، یہ اس سب سے کوئی سروکار نہیں ہے، بس نماز پڑھ لو۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، یعنی نہ فقط اور فقط عقیدے پر زور دیا کہ بس اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لو، یا جیسے اس آیت میں کہا کہ الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ کہ جو کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، اگر وہ کہتے ہیں اور کہنے کے ساتھ استقامت نہیں رکھتے اپنے اس قول میں، یعنی جب رب کہا ہے تو ہر لحاظ سے، ہر ڈائمنشن میں، ہر لمحے میں اسے رب ماننا ہے اور اس کی ربوبیت کا اقرار کرنا ہے، اور کسی لمحے میں بھی یہ نہیں کہنا ہے کہ نہیں یہاں پر وہ رب نہیں ہے یا یہ لمحہ اس کی ربوبیت سے خالی ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ باقی ادیان میں عمل اور عقیدے میں اختلاف آ سکتا ہے، بعد آ سکتا ہے، دوری آ سکتی ہے، لیکن اسلام وہ اکیلا دین ہے جو دین الہی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اگر کوئی شے، کوئی سسٹم دین کہے جانے کے لائق ہے تو وہ بس اور بس اسلام ہے، اور اس کے دو ستون ہیں، ایک عقیدہ اور ایک عمل۔ اب یہ الگ بات ہے کہ عقیدے اور عمل کو جب آپ ساتھ لے کے چلیں تو انسان مؤمن بنتا ہے، یعنی اسلام میں داخل ہو کر ایمان کی طرف بڑھتا ہے۔ مگر یہاں پر ایک لمحہ فکریہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جو لوگ کہتے تھے کہ آمنا، ہم ایمان لائے، تو اللہ نے ان سے کہا کہ تم یہ مت کہو، بلکہ کہو قولو اسلمنا، تم اسلام لائے ہو، یعنی ابھی تم دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ہو، ابھی تم نے اقرار توحید اور کلمہ رسالت کا اقرار کر کے، یعنی میرے حبیب اور میرے رسول کی نبوت و رسالت کا اقرار کیا ہے، اور اسی کے توسل سے تم نے میری توحید کا اقرار کیا ہے، لیکن ایمان کا درجہ استقامت کا درجہ ہے، یعنی جب تم اس عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت پر مستقیم رہو، تم میں کجی نہ آنے پائے، تم سے جو تقاضے ہیں وہ پورا کرو، تب تم اس سرکل آف ایمان میں داخل ہوگے۔ اور یہاں پر جذبہ ولا کے لیے جملہ کہوں کہ مسلم ہونا تو آسان ہے، مگر مومن ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی امامت و ولایت اور خلافت بلا فصل کا جب تک اعتقاد نہ آ جائے دل میں، اور جب تک انہیں اللہ کی طرف سے مولا اور حاکم اور رہبر اور قائد اور ولی اور رسول اللہ کا وصی اور جانشین اور خلیفہ بلا فصل نہ مان لیا جائے، ایک انسان مسلم رہ سکتا ہے مگر مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن تبھی ہوگا جب وہ امیر المؤمنین کی ولایت اور امامت کا اقرار کر لے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، یہ جو عقیدہ اور عمل ہے یہ نہایت ہی وسیع موضوع ہے، انشاءاللہ مختلف گوشے آپ کے سامنے پیش کرنا مقصود ہیں ان 10 دنوں کے اندر، لیکن بہت زیادہ سما خراشی آپ کی نہیں کرنا ہے، کیونکہ دامن وقت میں گنجائش ہمیشہ کم ہوتی ہے، مطالب زیادہ ہیں، مگر میں چاہتا ہوں کہ وہ آسان طریقے سے، آسان زبان میں، ڈائلیوٹڈ فارم میں آپ تک پہنچ جائیں۔ آپ دیکھیں کہ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کروں، بات کو آگے بڑھاؤں، کہ یہ دعویٰ کرنا کہ ہم مومن ہیں یہ ایک آسان منزل ہے، یعنی زبان سے یہ کہنا کہ ہم مومن ہیں، لیکن اس کا ثبوت جب مانگا جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا ثبوت آپ کا عمل دے گا۔ یہ عقیدہ کہ ہم مؤمن امیر المؤمنین ہیں، یہ عقیدہ کہ ہم مؤمن ائمہ معصومین ہیں، ظاہر سی بات ہے یہ کہنا آسان ہے، کہہ دینا، لیکن اس امتحان سے گزرنا، اس سخت منزل سے گزر جانا کہ ادھر سے سرٹیفکیٹ آ جائے اور
اٹیسٹ ہو جائے کہ ہم مومن ہیں، یا وہ جو صفات بتائی گئی ہیں شیعہ علی کی، شیعہ ائمہ معصومین کی، وہ ہم میں ریفلیکٹ ہونے لگے۔ اسی کے ذیل میں صادق آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں ان کا ایک چاہنے والا، ان کا ایک پیروکار، ان کا ایک محب اپنے ایک قضاوت کے سلسلے میں ایک یعنی اس کا کوئی میٹر تھا جو کورٹ کا میٹر تھا، وہاں وہ جاتے ہیں، اور جب وہ کورٹ میں داخل ہوتے ہیں تو ان کو دیکھ کر قاضی کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ پوچھتے ہیں آخر کیا وجہ ہے کہ آپ مجھے دیکھ کر کھڑے ہو گئے؟ کہنے لگے کہ آپ کے، وہ قاضی کا جملہ ہے کہ آپ کے چہرے سے ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ صادق آل محمد کے ماننے والے ہیں، آپ کے چہرے سے پہ وہ نور ہے جو بتا رہا ہے کہ آپ محب اہل بیت ہیں۔ مگر آپ میرے سامعین اس بات پر غور کریں گے کہ اگر ہم اور آپ ہوتے تو شاید پھولے نہ سماتے اور فوراً جو ہے وہ ایک طرح کا فخر آ جاتا کہ ہاں واقعی ایسا ہے۔ مگر جو واقعاً متقی و پرہیزگار ہوتے ہیں، وہ جو شخص ہے جو محب اہل بیت تھا وہ کانپنے لگتا ہے، اس کے آنکھوں سے آنسو روا ہوتے ہیں، کہتے ہیں تم نے مجھے بہت عظیم نسبت عطا کر دی ہے، میں اور میرے اعمال اس لائق نہیں ہیں کہ مجھے اپنے وقت کے امام سے نسبت دی جائے، اے کاش کہ میں ایسا ہو جاؤں کہ وہ مجھ سے کہیں کہ تم میرے چاہنے والے ہو، تم میرے شیعہ ہو۔ ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ تشیع کا دعویٰ کرنا یا ایمان کا دعویٰ کرنا، اس کے لیے یہ تب دعویٰ صحیح ہے کہ جب ہمارے عمل سے اس کی مطابقت ہو رہی ہو۔ ہم سے کہا گیا ہے کہ اپنے کو محب کہو، شیعہ مت کہنا، یعنی اس سینس میں کہ جیسے وہ تشیع کی درخشاں شخصیتیں گزری ہیں کہ جن پر تشیع کو ناز ہے۔ ہم اپنے کو بچانے کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی شیعوں کی کیٹیگریز ہیں بہت سی، یعنی ہم مشایعت کرنے والے ہیں، ہم نقش قدم پر چلنے والے ہیں، ہم پیروکار ہیں، اور الحمدللہ ہم نے اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام سے دین لیا ہے، ہم نے ان سے روایتیں لی ہیں، ہم نے ان سے حدیثیں لی ہیں، ہم نے ان سے طریقہ لیا ہے، مگر ہمارے یہاں لغزشیں ہیں، کمیاں ہیں، اور ہم اس کو دور کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ ایک بہت ہی مشہور خطبہ ہے امیر المؤمنین کا نہج البلاغہ میں اس کی طرف آپ کے اذہان عالیہ کو لے جانا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے یاد رکھیے گا کہ بعض آوازیں ہمارے اس دور میں اٹھتی ہیں کہ نہج البلاغہ پر رجالی کلہاڑا مارا جا رہا ہے، حدیث کی طرف سے تھوڑا سا شک پیدا کر دیں، وہ کتاب جو یعنی قرآن مجید کے بعد سب سے محترم کتاب ہے، بلاغت کا معیار ہے، اوج کمال پر فائز ہے وہ کتاب، اس کتاب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ فلاں خطبے میں جو ہے یہ کمی ہے اور فلاں جو ہے وہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ یاد رکھیے گا امیر المؤمنین کے دہن مبارک سے جب بھی کوئی خطبہ نکلتا تھا، جب عبارتیں نکلتی تھیں، جب وہ فقرات ادا کرتے تھے، تو یہ وہ زبان مبارک ہے کہ جس کی گارنٹی اللہ نے لی ہے، یہ لسان اللہ ہے، اور جس طریقے جب یہ کچھ بولتے تھے تو جو صف اول کے صحابی ہیں جو شیعہ ہیں وہ اسے نوٹ کرتے تھے، قلم بند کرتے تھے۔ مجھے علم رجال کی طرف نہیں جانا ہے کہ روات کی تقسیم ہے جو قرآن مجید نے بھی کی ہے اور امیر المومنین نے بھی کی ہے۔ قرآن مجید بھی جب رسول اللہ کی ذمہ داریوں کی بات کر رہا ہے تو پہلی ذمہ داری بتائی ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ، یعنی ابھی وہ لوگ کہ جو شرک اور کفر میں مبتلا ہیں اور جو ابھی دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے یا ابھی تازے داخل ہوئے ہیں، ان کے اوپر پہلے آیات کی تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، پھر ان کے نفوس کا تزکیہ کرتا ہے، یعنی وہ اسلام میں اور قریب آتے ہیں اور درجہ ایمان میں آگے بڑھتے ہیں، درجہ معرفت میں آگے بڑھتے ہیں کہ تزکیہ نفس ان کا ہوتا ہے۔ جب اس لائق ہو جاتے ہیں کہ آیات کو سماعت کرنے کے بعد، تلاوت کو سننے کے بعد وہ تزکیہ نفس کی منزل میں داخل ہوتے ہیں کہ اب اپنے نفس امارہ اور نفس لوامہ پر جو ہے ان کا وہ اویئر ہیں کہ امارہ کدھر سے بہکا رہا ہے، لوامہ کدھر سے ہدایت عطا کر رہا ہے، اور امارہ کو کچلنے کی صلاحیت آ جاتی ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ
برائی کی طرف ابھارنے والا نفس ہے، لہٰذا وہ برائی سے اویئر ہوتے ہیں اور دامن کو بچا کر اچھائی کی طرف رہتے ہیں، استقامت دکھاتے ہیں۔ تو اللہ کا نبی انہیں جو ہے وہ تزکیہ نفس کے بعد اب تعلیم کتاب دیتا ہے، یعنی اب کہ جب ان کے نفوس طاہر ہو رہے ہیں تو اب علم کام کر رہا ہے۔ میں اس زمانے کے لیے بھی کہوں گا کہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے، جو ہمارے پاس نالج سسٹم ہے، اصل میں یہ انفارمیشن بیسڈ ہے۔ جب تک انسان اندر سے پاکیزہ نہیں ہوگا، یعنی اپنی وہ اس انٹرنزک پاکیزگی کو سامنے نہیں لائے گا، فطری طور پر اللہ نے جو اسے پاکیزگی عطا کی تھی، اگر وہ اس کو برقرار نہیں رکھے گا اور دنیا مادیت کا اسیر ہو جائے گا اور شیطنت کی طرف بھاگے گا، تو جتنی بھی وہ انفارمیشن اکٹھا کر لے، یہ انفارمیشن اس کے لیے نور کا کام نہیں دے گی کہ اس کے باطن کو منور کر کے اس کے خالق سے بھی اس کا رابطہ مضبوط کر دے اور اس کی مخلوقات کی طرف بھی اس انسان کو آگے بڑھائے کہ وہ مخلوقات کا حق ادا کرے۔ ہمارے یہاں انفارمیشن تو بہت آ جاتی ہے، یا چلیے میں آپ کے لیے نالج بھی کہہ دوں، جبکہ نالج کہنے میں مجھے تأمل ہے، یہ علم نہیں ہے، یہ معلومات ہے۔ معلومات کا ذخیرہ علم نہیں ہوا کرتا ہے۔ اگر علم کہہ بھی دیا جائے تو وہ ویلیوز سے خالی ہے۔ تبھی آپ دیکھیے، جب تک علم تقوی کے ساتھ نہ ہو، اللہ کے تقوی کے ساتھ نہ ہو، گاڈ کانشسنس کے ساتھ نہ ہو، پاکیزگی کے ساتھ علم نہ حاصل کیا جائے، تو وہ علم بربادی کی طرف لے جاتا ہے، وہ تخریب کاری کی طرف لے جاتا ہے، وہ ایٹم بوم بنوا دیتا ہے، وہ ہائیڈروجن بوم بنوا دیتا ہے، وہ نیوکلیر بومز بنوا دیتا ہے، وہ پسماندہ لوگوں کو پسماندہ رکھنے پر کے طریقے بتاتا ہے، وہ لوگوں کو کچلنے اور ان سے بہترین ان کے ٹیلنٹ کو اپنا کر اور استعمال کر کے غریب ترین رکھنے کا فارمولے بتاتا ہے۔ اس لیے کہ یہ علم انسان کو اس کو نفسا نفسی سکھاتا ہے، انسان کو نفس کا غلام بناتا ہے، مادیت کا اور پیسے کا اور لگژری کا غلام بنا دیتا ہے، جبکہ علم کا کام ہے انسان کو کمال کی طرف لے جانا، بلندی عطا کرنا، اپنے خالق سے تقرب عطا کرنا، بندوں کی خدمت کروانا، دنیا کو بہتر بنانا، دنیا کی کو فیسیلیٹیٹ کرنا۔ اگر یہ کام علم نہیں کر رہا ہے اور صرف انسان کو ایروگنٹ بنا رہا ہے، متکبر بنا رہا ہے، دولت کی ریل پیل سکھا رہا ہے، تو یہ علم ویلیوز سے خالی ہے، جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ چنانچہ رسول خدا تزکیہ نفس کے بعد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ والحکمہ، یعنی جب اب علم آ گیا، اب علم کے بعد آخری منزل یہ ہے کہ انہیں حکمت عطا کی جائے، یعنی انہیں وزڈم عطا کیا جائے، انہیں معرفت عطا کیا جائے، انہیں خیر و شر کی تمیز عطا کیا جائے، انہیں کمال کی طرف لے جایا جائے، انہیں عبادت کا صحیح مفہوم بتایا جائے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پر۔ عزیزان محترم، تو یہ راویوں کی تقسیم ہے۔ بعض ایسے ہیں کہ جو ابھی فرسٹ کیٹیگری میں ہیں، بعض سیکنڈ کیٹیگری میں ہیں، بعض اور اچھے ہوئے، یعنی کچھ ایسے ہیں کہ جو رسول اللہ کے یہاں بیٹھتے تو ہیں مگر یاد نہیں رکھتے، جب باہر نکلتے ہیں تو پوچھتے ہیں اہل علم سے۔ تو یہ قرآن مجید نے کہا کہ جب یہ لوگ باہر نکلتے ہیں تو یہ اوت العلم سے پوچھتے ہیں کہ ابھی یہ کیا کہہ رہے تھے، ماذا قال آنفا، یہ ابھی کیا فرما رہے تھے۔ یہاں سے ایک بات ثابت ہو گئی کہ رسول اللہ کے زمانے میں بھی کچھ ایسے ہیں کہ جن کو قرآن نے اوت العلم کہا ہے، اور اوت العلم کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہاں کے پڑھے ہوئے نہیں تھے بلکہ ادھر کے پڑھائے ہوئے تھے۔ یعنی رسول اللہ کے علاوہ بھی بعض ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کے لیے اوت العلم قرآن کہہ کے اشارہ کر رہا ہے کہ بعد رسول اگر مرکز علم کی طرف آنا ہو اور رسول اللہ کے علم کا مصدر کسی کو ماننا ہو تو وہ ذات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب ہے، کہ جس کے لیے قرآن نے کبھی اوت العلم کہا اور کبھی قصیدہ پڑھا کہ ومن عندہ علم الکتاب، یہ وہ شخصیت ہے کہ جس کے پاس کل کتاب کا علم موجود ہے۔ عزیزان محترم، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو رسول اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی حدیثوں کو سن رہے ہیں، اٹھنے کے بعد سب غائب ہو گیا، یعنی نہ حافظہ کام کر رہا ہے اور سماعت کمزور ہے۔ بعض وہ ہیں کہ جن کا حافظہ درست تو ہے مگر رسول اللہ نے جو کچھ کہا تھا بعینہ وہ یاد نہیں ہے، بلکہ اپنے حافظے کے سہارے سے کچھ ان کا یاد ہے، کچھ اپنی طرف سے ایڈ کر دیا۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ روایتوں میں جو اختلاف ہوتا ہے تو وہ راوی کے صحت حفظ پر ہے کہ کتنا اس کا حافظہ ہے، کیا کچھ وہ یاد کر سکتا ہے، کتنا وہ اپنے سے ایڈ کر دیتا ہے، کتنا جس نے اوریجنل سنا تھا۔ اور اس کا طریقہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ ایک سرکل میں لوگوں کو بٹھا دیں اور
پہلے والے سے ایک بات کہیں تو جو آخر میں بیٹھا ہے اس تک جب بات پہنچے گی تو اس بات کا کنٹینٹ بھی بدل جائے گا اور الفاظ بھی بدل جائیں گے. یعنی اگر 10-15 لوگ ایک چین میں بیٹھے ہوں تو دیکھیے یہ جو روات کا سلسلہ ہے یہ بات کو بھی بدل دیتا ہے، الفاظ کو بھی بدل دیتا ہے. کبھی کبھی مفہوم تو وہی رہتا ہے مگر الفاظ بدل جاتے ہیں، اور کبھی مفہوم بھی بدل جاتا ہے اور الفاظ بھی بدل جاتے ہیں. لہٰذا جو نہج البلاغہ پہ شک کر رہے ہیں ان کے لیے ایک جملہ مجھے اس میں نہیں جانا ہے کہ جو صف اول کے جو صحابی ہیں وہ حضرت ترما ہوں کہ مالک اشتر ہوں کہ میثم تمار ہوں کہ حضرت جو ہے وہ کیا کہتے ہیں مختلف ابن عباس ہوں، یہ سب وہ لوگ ہیں، عبداللہ ابن سلام ہوں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو امیر المومنین کے صف اول کے شاگرد ہیں. اور جیسے ہی نہج فصاحت کا سیل بہنا شروع ہوتا ہے، جیسے ہی علم الہی کا دریا موجزن ہوتا ہے اور اس کے فقرات ان تک پہنچتے ہیں، یہ فوراً قلم بند کر لیتے ہیں. لہٰذا نہج البلاغہ میں اگر آپ کو سند نہیں دکھائی دے رہی ہے تو سید رضی نے سند نہیں لکھا ہے بھائی، اس سے پہلے کی جو کتابیں ہیں وہاں جا کے دیکھ لیجئے، سند بھی موجود ہے، متصل سند موجود ہے، صحت کے ساتھ موجود ہے. تو امیر المومنین کہتے ہیں کہ میں جب ایک رات اپنے گھر سے باہر نکلا مسجد کی طرف تو ایک جماعت، کوفے کی ایک جماعت جو مؤمنین ہیں بظاہر، وہ ان تک آئے. تو امیر المومنین نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے شیعہ ہیں. جملہ یاد رکھیے گا، ہم اپنے نفس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ مولا کہتے ہیں کہ مجھے تمہارے اندر کوئی ایک علامت ایسی نہیں ملتی ہے کہ جو میرے شیعوں میں پائی جانی چاہیے. یعنی یہ وہی منزل ہے کہ اپنے کو شیعہ کہہ دینا، اپنے کو پیروکار کہہ دینا. مولا نے کہا کہ اپنے کو محب کہا کرو، اس لیے کہ شیعہ میثم تمار ہیں، شیعہ مالک اشتر ہیں، شیعہ حضرت ترما ہیں، شیعہ حجر ابن عدی ہیں، شیعہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے خون سے، اپنے کردار سے، اپنے افعال سے، اپنے اعمال سے، اپنے کردار سے، اپنے گفتار سے، اپنی جان و مال سے دین کی خدمت کی، تشیع کی خدمت کی، اہل بیت کی خدمت کی، اپنا سب کچھ وقف کر دیا اہل بیت کے لیے. اہل بیت ہی کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا جانا، اہل بیت ہی کے نقش قدم پر چلتے رہے، اہل بیت ہی کے ابرو اور چشم و ابرو پر نظر رکھے رہے کہ میرا امام کیا چاہتا ہے. عزیزان محترم، یہ دعویٰ کر دینا تو بہت آسان ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، لیکن عقیدے کے ساتھ جب تک عمل کی عمارت مضبوط نہ ہو عقیدہ فائدہ نہیں پہنچائے گا. ہمیں ان دونوں چیزوں پر ورک کرنا ہے، لیکن کیونکہ عقیدہ باطن ہے، عقیدہ مخفی ہے، عقیدہ چھپا ہوا ہے، اور عقیدہ مقدم ہے. یاد رکھیے گا، عمل مقدم نہیں ہے. کوئی کہے کہ نہیں عمل پہلے ہے بعد میں عقیدہ ہے تو اس کی لاجک غلط ہے، وہ صحیح آرگیومنٹ نہیں پیش کر رہا ہے. عمل وجود میں آ ہی نہیں سکتا جب تک اس کے پشت پر عقیدہ نہ ہو. دیکھنا یہ ہے کہ عقیدہ ہے کیسا، صحت عقیدہ کیسی ہے. وہ عقیدہ راسخ ہے، وہ مضبوط ہے، وہ صحیح ہے، وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے، وہ ائمہ خدا کی مرضی کے مطابق ہے، وہ ان سے لیا ہوا ہے کہ ان کے غیر کے لیا ہوا ہے. اگر ان سے لیا ہوا ہے تو صحیح طریقے سے لیا جائے، اور جتنا زیادہ یہ عقیدہ پختہ ہوتا چلا جائے گا، جتنا زیادہ یہ عقیدہ راسخ ہو جائے گا، اسی کے مطابق عمل آئے گا. علماء نے ایک مثال دیا کہ اگر ہم کو معلوم ہو کہ ہمارے پشت پر ایک انسان کھڑا ہے اور وہ تلوار لیے کھڑا ہے، اور اگر ہم نے ذرا سا گردن ہلائی تو وہ تلوار چل جائے گی اور گردن کٹ جائے گی، تو کیونکہ ہمیں معلوم ہے، یہ ہمارا عقیدہ اتنا پختہ ہے، یقین ہے ہمیں کہ پیچھے کھڑا ہوا ہے، لہٰذا ہم اپنی گردن کو نہیں ہلائیں گے کیونکہ جان پیاری ہے. لہٰذا اگر عقیدہ راسخ ہو جائے، عقیدہ باطن میں اتر جائے، عقیدہ رگ و پے میں سرایت کر جائے تو پھر ویسا ہی ریزلٹنٹ عمل وجود میں آئے گا. عزیزان محترم، کیا ہم اور آپ دن میں کئی مرتبہ اذان و اقامت میں یہ گواہی نہیں دیتے ہیں کہ اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین؟ اذان، گلدستہ اذان پر مؤذن آتا ہے تو یہی کہتا ہے نا، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان علی ولی اللہ. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟
اور ہم گواہی دے رہے ہیں. اصلاً تو ہماری کیا ہم واقعاً گواہی دے رہے ہیں؟ یہ ایک الگ پورا موضوع ہے. ہم گواہی دے سکتے ہیں؟ نہیں. ہم نے شاہدین اولین، وہ لوگ کہ جنہوں نے سب سے پہلے قبل تخلیق کائنات سب سے پہلے اس کی ربوبیت اور الوہیت کی گواہی دی، ہم ان کی گواہی کی نقل کرتے ہیں. جو کہا اسی کو دوہرا دیتے ہیں. مگر ہم سے یہ بھی کہا گیا ہے، تقاضا ہے کہ ہماری نقل بھی کرو اور ہمارے اقوال پر، ہماری سیرت پر، ہمارے کردار پر، ہمارے افعال پر غور و فکر بھی کرتے جاؤ. دیکھو، فقط نقل نہ کرنا بلکہ اس کی علت بھی جاننا. جتنی تمہاری عقل اور معرفت ہے اس کے مطابق اس میں غور و فکر کرنا. تو امیر المؤمنین کو جو ہیں وہ امام المتقین ہیں. مؤمنین کے امیر ہیں، متقین کے امیر ہیں. ہم میں سے جو بھی جس حد تک مومن ہے اس کو اب کسی ڈر کی، کسی خوف کی ضرورت نہیں ہے. علی اس کا امیر ہے، امیر المومنین اس کے امیر ہیں. حجت اللہ البالغہ، اسد اللہ الغالب، ولی اللہ الاعظم. یہ وہ ہیں کہ جو قائد الغر المحجلین ہیں، جو یعصوب الدین ہیں، جو ولی اللہ ہیں، جو خلیفہ بلا فصل ہیں. یہ ہیں امیر المؤمنین، مؤمنین کے امیر. اور جو بھی مؤمن ہے وہ اس بات پر خوش ہے اور اس کے اندر اطمینان ہے کہ علی ہمارے امیر ہیں. جو متقی ہے وہ جس بھی لیول کا تقوی رکھتا ہو اس کو یقین ہے کہ امیر المؤمنین علی ہمارے امام ہیں، سردار ہیں، امام المتقین ہیں. لیکن یاد رکھیے گا عزیزوں، مولا کائنات کی جو امامت ہے قرآن مجید میں، جس کے بہت سے شواہد ہیں، وہاں پر ایک یہ آیت بھی ہے کہ جو متقین کے لیے ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ وہ کتاب ہے جو متقین کے لیے ہدایت ہے. الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. اور جو اللہ نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے دیتے رہتے ہیں. یعنی اللہ پر اتنا بھروسہ ہے کہ وہ غیب الغیوب ہے، تو وہ یہ عقیدے کی منزل پر ہے تو اس عقیدے میں استقامت دکھاتے ہیں. یعنی اگر وہ غیب الغیوب ہے، اور بے شک بالیقین غیب الغیوب ایبسلیوٹ ٹروتھ ہے، ایسا انویزیبل ہے کہ اس سے زیادہ کوئی انویزیبل نہیں ہے جو عقلوں سے بھی پردہ کرے، لیکن وہ اتنا ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ کوئی ظاہر نہیں ہے. وہ شہرگ حیات سے زیادہ قریب ہے. مگر جب تک یہ عقیدے کی منزل پر ہے تو اوکے، لیکن جیسے ہی یہ عمل کی منزل میں آئے تو عقیدے سے مطابقت رکھے. اب اگر اللہ کو غیب الغیوب مانا ہے تو یہ بھی تو مانا ہے کہ اس پر ایمان ہے کہ وہ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے. یقیمون الصلاۃ، نماز کو فقط پڑھ نہیں دیتے ہیں بلکہ نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز پڑھوا دیتے ہیں. رسول اللہ، مولا کائنات جناب جعفر اور حضرت خدیجہ الکبریٰ جب نماز پڑھ رہے ہیں صدر اسلام میں، ابھی اسلام کی تبلیغ بھی نہیں شروع ہوئی ہے، ابھی رسول اللہ نے اعلان نبوت بھی نہیں کیا ہے، اور یہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، یا اعلان نبوت کے بعد بالکل قریب کا دور ہے. سب اعلان نبوت سے پہلے رسول اللہ اور مولا کائنات ہیں، اور اعلان نبوت کے بعد رسول اللہ ہیں، مولا کائنات ہیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ ہیں، جعفر طیار ہیں. ان سے حضرت ابو طالب کہہ رہے ہیں کہ جاؤ اپنے بیٹے سے کہ جا کے محمد کے پیچھے نماز پڑھو. اور ابو طالب وہ ہیں کہ جو نماز پڑھوا رہے ہیں، حفاظت کر رہے ہیں کہ جان کائنات نماز پڑھ لے. ان کا بیٹا اقتداء میں ہے رسول اللہ کے،
رسول اللہ کی زوجہ موجود ہیں، رسول اللہ کے بھائی جناب جعفر مولا کائنات کے بڑے بھائی موجود ہیں، یہ 4 لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اس اقامہ صلاۃ ہو رہی ہے، ابو طالب نماز پڑھوا رہے ہیں۔ نماز کا طریقہ مختلف ہو سکتا ہے، اللہ جانے اور ابو طالب جانے کہ کون سی نماز ابو طالب کی ہے اور کس طریقے سے ابو طالب کو عبادت کا حکم ہے، یہ صیغہ راز ہے، مگر یہاں ابو طالب کا عمل یہ بتا رہا ہے کہ جس غیب الغیوب پر یقین ہے، جس اللہ پر یقین اور اعتقاد ہے، اسی اللہ کے حکم پر جو نماز ہو رہی ہے، استقامت نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اقامہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں کہ نماز کو پڑھوا رہے ہیں۔ اور یہی منزل دیکھیے اصحاب حسینی کی بھی ہے۔ ابھی مصائب کی منزل میں نہیں آیا ہوں، مگر سعید و زہیر آگے کھڑے ہوئے ہیں، امام حسین اور ان کے اصحاب پیچھے کھڑے ہیں، نماز ظہر کا وقت ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ سعید و زہیر نے کب نماز پڑھی، تو وہ اصل میں معرفت میں کمزور ہے، وہ اندھا ہے۔ یہاں امام وقت موجود ہے، امام وقت نے تو نہیں کہا کہ سعید و زہیر آ کے کھڑے ہو جاؤ اور آ کے نماز پڑھو، مجھے بچاؤ، نہیں، اس وقت نصرت کا مقام ہے۔ یہ اقامہ صلاۃ کروا رہے ہیں کہ جان نماز ادا کر رہا ہے، دشمن چاہ رہا ہے کہ نماز نہ ہو، اور سعید و زہیر نے آگے بڑھ کے اپنے سینوں کو پیش کیا کہ مولا کوئی تیر خطا نہیں کرے گا، جب تک ہم میں جان ہے ہم آپ کو نماز پڑھوائیں گے۔ اس وقت ہم شریک نہیں ہیں، ہماری صلاۃ یہ ہے کہ ہم آپ کی حفاظت کریں اور جان نماز کو نماز پڑھوا دیں۔ عزیزان محترم، دامن وقت میں گنجائش کم ہے، لہٰذا علی ہیں امیر المؤمنین، امام المتقین، اور ہم سب ان کی ولایت کا اقرار کرتے ہیں، وہ ہمارے امام ہیں، مگر ہم اپنا حال دیکھ لیں کہ کیا ہم واقعاً مؤمن کہلانے کے لائق ہیں؟ کیا ہم واقعاً متقی کہلانے کے لائق ہیں؟ اگر ہم اپنے کو متقی سمجھتے ہیں تو علی ہمارا امیر ہے، اور اگر ہم اپنے کو مؤمن سمجھتے ہیں تو علی امیر المؤمنین ہے۔ اور جب علی ہمارے پاس ہے تو ہمیں کسی طرح کی نہ خوف کی ضرورت ہے، نہ حزن و ملال کی ضرورت ہے۔ واقعاً اگر ہم امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کو دل و جان سے اپنا امام تسلیم کر لیں، بِن معنی کہ ہم ان کی سیرت پر عمل کرنا شروع کریں اور ان کی مرضی کو اپنی مرضی پر مقدم رکھیں، تو ہم میں سے ہر چاہنے والا علی کا اہل علم میں شمار اس کا شمار ہو جائے گا۔ یعنی ہم جب علم کی وادی میں سفر کریں تو امیر المؤمنین کی ذات ہمارے سامنے ہے کہ صاحب سلونی، انہوں نے ہم سے کہا ہے کہ ہمارے چاہنے والے علم حاصل کریں، ہمارے چاہنے والے ترقی کریں، ہمارے چاہنے والے اخلاق میں سب سے آگے ہوں، کردار میں سب سے مضبوط ہوں، دین الہی کے پاسدار ہوں، شریعت پر عمل پیرا رہیں، اللہ کا خوف رکھتے ہوں، قیامت کو یاد رکھتے ہوں، موت سے غفلت نہ ہونے پائے، دنیا پرستی میں مبتلا نہ ہونے پائیں، اور علم کے رسیاں ہوں، حکمت کے رسیاں ہوں، ترقی کرتے رہیں، بندگان خدا کی خدمت کرتے رہیں، نفس کا تزکیہ کرتے رہیں۔ واقعاً اگر یہ عقیدہ کہ علی امیر المؤمنین ہیں، علی حجت اللہ البالغہ ہیں، علی یعصوب الدین ہیں، علی جو ہیں وہ اعلم ہیں اس کائنات میں، محمد کے بعد ان سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، علی وہ ذات ہے کہ جس کے اندر علم الہی موجزن ہے، جو حقیقت قرآن کو اپنے اندر رکھا ہے، اس کے ماننے والوں کو جاہل نہیں ہونا چاہیے، اس کے ماننے والوں کو بے دین نہیں ہونا چاہیے، اس کے ماننے والوں کو عبادت میں کمزور نہیں ہونا چاہیے، اس کے ماننے والوں کو اپنے مؤمنین سے اور بندگان خدا سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ یہی وہ میسج ہے جو عقیدے اور عمل کا میسج ہے کہ جب عقائد میں مضبوطی ہے اور عقائد کو صحیح سور سے لیا ہے تو پھر عمل میں بھی وہی طاقت اور وہی عروج اور وہی منزلت آنی چاہیے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، آخری منزل میں آ کے آپ کی زحمت کو تمام کر دوں کہ امیر المومنین کے ایک صحابی ہیں جناب حمام، یہ وہ ہیں کہ جو امیر المومنین کے شیعہ ہیں۔ ایک دن امیر المومنین سے کہتے ہیں کہ مولا مجھے متقین کے صفات بتا دیں۔ مولا کہتے ہیں کہ اے حمام، یوں سمجھ لو کہ اللہ کا تقوی اختیار کرنا
اور اس کے بندوں پر احسان کرنا، یہ ہے متقین کی پہچان۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں بھی کہا ہے کہ واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور بندوں پر احسان کرو، محسنین میں شمار ہو جاؤ، احسان کرنے والوں میں شمار ہو جاؤ۔ جناب حمام کہتے ہیں کہ آقا کچھ اور بتائیں، مولا منع کرتے ہیں، جناب حمام ضد کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ روایت کہتی ہے کہ انہوں نے کلام کیا اور اس پر اکتفا نہیں کیا قرآن کی آیت پر، بلکہ مزید تفصیل مانگی اور کہا کہ مولا آپ کو قسم ہے آپ مجھے متقین کی صفات بتائیں، آخر بتائیں یہ کون لوگ ہیں، ان کی کیا پہچان ہے، یہ کیسے ہوتے ہیں، یہ ان کی کیا صفات ہیں، ان کے کیا شمائل ہیں، کیونکہ میں نے سنا ہے آپ ہی سے کہ یہ متقین وہ ہیں کہ اگر پوری دنیا ختم ہو جائے، کائنات ختم ہو جائے اور ایک متقی باقی رہے تو اللہ کہتا ہے کہ یہ کائنات اب بھی ابس نہیں ہے، کیونکہ میرا متقی بندہ موجود ہے، میں نے اس کائنات کو اس کے لیے بنایا ہے، اس کو اپنے لیے بنایا ہے۔ تو جب ایک متقی کے سبب سے جو ہے وہ کائنات ابس نہیں ہے اس کے وجود کی برکت سے، تو پھر وہ کیوں نہ ایسے مقدس ہوں، اور ان کا وجود کیوں نہ اتنا مقدس اور معتبر اور معظم ہو کہ جن کے صدقے میں یہ کائنات وجود میں آ جائے، جن کے لیے قدرت کہے کہ لولاک لما خلقت الافلاک، اے محمد و آل محمد اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو کائنات کو پیدا نہ کرتا، یا احمد لولاک لما خلقت الافلاک، اے احمد اگر آپ کو نہ پیدا کرنا ہوتا تو میں اس کائنات کو نہ پیدا کرتا۔ یعنی جو علت غائی ہیں کائنات کی وہ محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام ہیں۔ ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پر۔ اللہ محترم، مولا نے کہا کہ حمام تم برداشت نہیں کر پاؤ گے، مجھے ڈر ہے تمہارے بارے میں، مجھے خطرہ ہے تمہارے بارے میں، تم برداشت نہیں کر پاؤ گے، تم جھیل نہیں پاؤ گے متقین کی صفات کو۔ لیکن حمام پورا کوشش کر رہے ہیں کہ مولا بتا دیں، قسم بھی دے رہے ہیں۔ مولا نے صفات گنانا شروع کیے، ادھر مولا کے فقرات ختم ہوئے، ادھر حمام نے ایک بلند چیخ ماری، ایک صیحہ بلند کیا اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ امیر المؤمنین کہتے ہیں کہ مجھے اسی بات کا ڈر تھا کہ حمام برداشت نہیں کر پائیں گے، اور جب پاکیزہ باتیں پاکیزہ نفوس پر ڈالی جاتی ہیں تو پھر وہ اپنے بدن کو چھوڑ کر عالم اعلیٰ اور عالم بالا کی طرف سفر کر جاتے ہیں، اس لیے کہ مؤمن اور متقی کے لیے یہ دنیا اور یہ جسم ایک زندان ہے کہ جس سے وہ باہر نکلنا چاہتا ہے تاکہ اوج پر اور کمال پر پہنچ سکے۔ عزیزان محترم، میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا، یہ وہ عقیدہ اور عمل ہے، یعنی جہاں پر عقائد اتنے پختہ ہوں کہ صحیح سورس سے لیے جائیں۔ ہم نے اپنے تمام عقائد مکتب اہل بیت سے لیے ہیں، ہم نے اپنے تمام عقائد قرآن مجید سے لیے ہیں، ہم نے اپنے تمام عقائد ثقلین سے لیے ہیں، یعنی قرآن اور اطرت، جن کے بارے میں رسول اللہ نے کہا تھا کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہوں گے، لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ یہ دونوں میرے پاس حوض کوثر پر آ جائیں۔ یعنی عقیدے اور عمل میں ہمیں اپنے سامنے جو رول ماڈلز رکھنے ہیں وہ قرآن اور محمد و آل محمد ہیں۔ ہمارا عمل ان کی مرضی کے مطابق ہو، ہمارے عقائد کا جو سورس اور اصول ہے وہ قرآن مجید اور روایات صحیحہ ہیں۔ ہم کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ تشیع کا امتیاز یہ ہے کہ یہاں شخصیتوں کو دیکھ کر اصول ڈھالے اور گڑھے نہیں جاتے ہیں، بلکہ پہلے اصول مرتب ہوتے ہیں، اس کے اوپر شخصیتوں کو تولا جاتا ہے اور مانا جاتا ہے۔ ہم نے اللہ کو واجب الوجود اور لائق سجدہ اور معبود بھی اسی لیے مانا ہے کہ وہ الوہیت اور وحدانیت اور احدیت کے اصولوں پر اس کی ذات پوری اترتی ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے رسول اللہ کو مانا ہے، ائمہ معصومین کو مانا ہے، ہم نے تمام چیزوں کو اصولوں کی بنیاد پر مانا ہے، اور جب ہم نے مانا ہے تو ہم نے جان کر مانا ہے، پرکھ کر مانا ہے، عقل و شعور کی ترازو پہ تول کے مانا ہے۔ جتنا زیادہ ہم اس میں غور و فکر کرتے چلے جائیں گے اور دل و جان میں اس کو بساتے چلے جائیں گے، عمل کی عمارت اتنی مضبوط ہوتی چلی جائے گی۔ ہاں عزیزان محترم اور عزاداران
ابو عبداللہ الحسین۔ اسی عقیدے اور عمل کے امتزاج کو اور اس کے درخشاں وجود کو دیکھنا ہو تو انسان کربلا معلی کا رخ کرے۔ مگر میں کہوں گا کیونکہ آج 12 محرم ہے، ہاں عزاداروں، ہاں ہم نے دیکھا کہ حسین اور اصحاب حسین نے عقیدے اور عمل کے وہ منارے ہمارے سامنے کھڑے کر دیے، وہ نمونہ عمل کہ حسین جو حجت الہی ہے، جس کا وجود عقائد حقہ کا مرکز ہے، جس کے وجود کو دیکھ کر، جس کے سراپے کو دیکھ کر، جس کے قول کو سن کر، جس کی سیرت کو پڑھ کے انسان توحید سے قریب ہوتا ہے، رسالت سے قریب ہوتا ہے، امامت کے راز اس پر منکشف ہوتے ہیں، عدل کی اہمیت کو سمجھتا ہے، قیامت تک جانے کا یہ سبیل ہے حسین، کہ جہاں تمام رشتے کام نہیں دیں گے وہاں رشتہ ولایت و امامت کام دے گا، کہ اس دن سب کو اس کے امام سے بلایا جائے گا۔ ہاں یہی عزاداری، یہی حسین پر گریا، یہی ماتم، یہی خلوص کے ساتھ حسین کی عزاداری کو برپا کرنا اس دن بہت کام آئے گا، کہ جب نامہ اعمال ہلکا ہوگا، جب عمل میں کمیاں اور لغزشیں نظر آئیں گی تو یہی آنسو ہوں گے جو عمل کے پلے کو بھاری کر دیں گے، یہی ماتم ہوگا کہ جو عمل کی کمیوں کو جو ہے وہ پورا کر دے گا۔ ہاں عزاداروں، ہم نے 10 محرم تک، عصر عاشور تک دیکھا کہ حسین کے باوفا اصحاب باوفا نے عقیدے اور عمل کا بہترین اور کامل امتزاج ہمارے سامنے رکھا، کہ جس کا جو بھی عقیدہ تھا، جو بھی عقیدے پر راسخ تھا، یعنی وہ توحید سے لے کر اور ولایت تک کے عقائد پر جو راسخ تھا، وہ اپنے عقیدے پر ویسا ہی عمل بھی پیش کر رہا تھا۔ نہ وہ دنیا پرست لوگ تھے، نہ ان میں کوئی مکر تھا، نہ ان میں کوئی فریب تھا، نہ ان میں کوئی ذرہ بھر منافقت تھی، نہ ان میں ولایت سے کوئی بغاوت تھی، بلکہ سب اس کا برخلاف تھا۔ یعنی وہ توحید پرست ایسے تھے کہ ایک اللہ پر یقین اور ایسا ایقان تھا کہ اس کے لیے سب کچھ لٹا دیا۔ وہ ایسے رسالت کے محبوب تھے کہ وہ حسین کو چاہتے تھے۔ حسین کو چاہنا یعنی محمد کو چاہنا۔ وہ ایسے علی کے شیعہ تھے کہ وہ زمانے سے کٹ کر حسین تک آ گئے تھے، اپنے عقیدے سے بھی دکھا رہے تھے، اپنے عمل سے بھی دکھا رہے تھے۔ مگر عزاداروں، میں نے زحمت کو تمام کر دیا۔ ہاں عصر عاشور تک یہ تمام صحابی، یہ تمام اصحاب باوفا ارے جام شہادت نوش کر چکے، ارے اپنے اپنے کردار کو پیش کر چکے، ہاں آقا پہ قربان کر چکے۔ ارے وہ حبیب ہو کہ قربان ہو گئے، اب مسلم ہو کہ قربان ہو گئے، ارے وہ جون ہو کہ قربان ہو گئے۔ ہاں سب نے اپنے کو قربان کر دیا آقا پر، ارے نصرت کی بڑھ بڑھ کے، یہاں تک کہ بنی ہاشم کے تمام افراد، ارے علی اکبر جیسا کڑیل جوان ہاں بابا پہ قربان ہو گیا، عباس دلاور بازوؤں کو کٹا کے نصرت کر گئے، ارے قاسم زندگی میں پامال کر دیے گئے مگر چچا کی نصرت کا حق ادا کیا۔ اونو محمد نے اپنے کو قربان کر کے اب ماموں پر جان کو نچھاور کر دیا، یہاں تک کہ ششما علی اصغر نے نصرت کا وہ امتیاز بنا دیا کہ سب سے چھوٹی آیت کربلا کی اور صبر میں بس حسین سے پہلے ہے۔ ارے 3 دن کا بھوکا پیاسا بچہ اب برابر سے بھوکا اور پیاسا ہے، مگر جب دست مبارک حسین میں آیا تو حجت خدا کے فرزند نے ارے حجت کو تمام کر دیا، ارے ہمک کے تیر اپنے گلے پہ لے لیا، ہائے اصغر کا گلو نازنی اور تیر سے شوبہ، مگر اصغر نے مسکرا کے تیر لے کے بتایا کہ ہم وہ حسینی ہیں، ہم وہ اللہ
اللہ والے ہیں، ہم وہ استقامت والے ہیں کہ جو اولیاء اللہ کے لیے بھی منارہ بنتے ہیں اور ان کے لیے نمونہ عمل بنے ہوئے ہیں۔ ارے ہم ولی اللہ الاعظم کی سب سے چھوٹی آیت ہیں مگر اتنی مضبوط آیت ہے کہ حسین کی شہادت پر اب مہر لگایا ہے شہادت علی اصغر نے، اور سب سے روشن دلیل ہے مظلومیت حسین پر علی اصغر۔ مگر عزاداروں، ہاں جب یہ سب شہید ہو گئے اور خیام جل چکے، اب بیبیوں کے سر سے چادریں چھن گئیں، ہاں 11 محرم کو یہ قافلہ روانہ ہوا ہے ارے کوفے کی طرف، اور 12 محرم کو جب پہنچا ہے تو کوفے کے باہر، شہر کے باہر ارے یہ قافلہ اس طریقے سے پہنچایا گیا۔ ذرا 2 جملے اور زحمت کو تمام کروں گا۔ یہ کون بیبیاں ہیں؟ ارے جب یہ مدینے سے چلی تھی تو رخصت کا انداز الگ تھا۔ ارے عباس آگے بڑھے تھے، علی اکبر آگے بڑھے تھے، قاسم و محمد ارے رات کی تاریکی میں حضرت زینب و ام کلثوم، ارے رباب و رقیہ، ارے ام لیلا، یہ مقدس ہستیاں کہ رات نے بھی ان کا پردہ کیا ہوا تھا، یہ وہ ہیں کہ جن کو دن نے کبھی بے پردہ نہیں دیکھا، بے مقنع و چادر نہیں دیکھا۔ آج کیا حال ہے عزیزوں؟ ارے یہ زہرا کی ماں جائیاں، یہ علی کی بیٹیاں، یہ محمد کی بیٹیاں ارے کوفے میں داخل ہو رہی ہیں، ایسے اونٹوں پر سوار کہ جس میں محمل بھی نہیں ہے۔ ہائے بیمار امام، ارے اس طرح کے اونٹ ہیں کہ رانوں سے خون بہ رہا ہے۔ ارے زینب و ام کلثوم کا پردہ نہیں ہے، اب منادی ندا دے رہا ہے، آؤ تماشا دیکھنے والوں، یہ محمد کی بیٹیاں ہیں، یہ علی کی بیٹی۔ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضا بقضائه وتسلیم۔